الله أكبر الله أكبر. حضرت انس رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی ہر حالت کے اندر مدد کرو، خواہ وہ مظلوم ہو یا وہ ظالم ہو۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، مظلوم کی حمایت تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کرنا، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، ظالم کو اس کے ظلم کرنے سے تم روک دو تو یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین دین اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں تو انسانوں کے غموں کا بداوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان کسی میت کو غسل دیتا ہے اور وہ اس میت کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے، کوئی کمی دیکھتا ہے اور وہ اس کمی کو چھپا لیتا ہے اور وہ اس کا ذکر دوسرے لوگوں سے نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے اس عمل کی وجہ سے اس کے 40 بڑے کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو صرف اپنے مرے ہوئے بھائی کے کسی عیب کو چھپا لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان اپنی کسی میت مسلمان کے لیے قبر کھودتا ہے اور وہ قبر کے اندر اس کو سلا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک اس قبر کھودنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اسلام ہمیں عیب جوئی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار العیوب کہ اللہ انسان کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، نہ کہ ان کے پردوں کو پھاڑ ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں اور خود انسانوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ورنہ تو اس امت کے نوجوان جیسے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اگر پچھلی امتوں کے ساتھ اس امت کے گناہوں کا موازنہ کیا جائے تو رب ذوالجلال کی قسم ہم نے پچھلی امتوں کے گناہوں کے سارے ریکارڈ اس امت نے توڑ ڈالے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ستاری کی چادر اس امت پہ ڈالی ہوئی ہے، اور اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمارے گناہوں کو دفن کیا ہوا ہے، ورنہ ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ ہمارا کوئی منہ دیکھے، ہمارے گناہ اتنے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت نے، اللہ کی غفاریت کی چادر نے، اللہ کی رحمت کی چادر نے، اللہ کی ستاریت کی چادر نے ہمیں اپنی رحمت کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ تو مسلمان کی پردہ پوشی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ انسان کی پردہ پوشی کرنے پہ آپ کی پردہ پوشی کریں گے۔ اگر آج آپ ایک انسان کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن آپ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اگر آج آپ کسی کا گناہ دیکھ کے اس کو رسوا نہیں کرتے تو اللہ قیامت کی رسوائی سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو قیامت کی ذلت سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے کسی کی پردہ پوشی کرنا، کسی کی عزت کو تار تار کرنا، کسی کے گناہوں کو اچھالنا، کسی کی غلطیوں کو برملا اظہار کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔
میرے دوستو، میرے حبیب کی امت کے نوجوانوں، آپ اپنی قدر و منزلت کو سمجھو کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جو ایک طرز زندگی دیا ہے وہ اتنا حسین طرز زندگی ہے، وہ اتنی حسین اور اتنی حسین راستے ہیں کہ اگر ہم ان راستوں کو اپنائیں تو یقین جانیے ہمارا یہ معاشرہ ایک رحمت کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس شہر میں اپنے حبیب کو بھیجا، جن لوگوں نے اللہ نے اپنے اس حبیب کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا، اگر ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہ معاشرہ انتہائی گہرائیوں کے اندر تھا۔ اس معاشرے کے اندر انصاف کی کوئی قندیل روشن نہیں تھی، اور اس معاشرے کے اندر گناہوں کا بول بالا تھا، یتیموں کے ساتھ ظلم تھا، عورتوں کے ساتھ بربریت تھی، بچیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، اور امیر لوگ ہیں وہ جو کچھ بھی کرتے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو اپنی تعلیمات سے، اپنے دین کی برکت سے اور اپنے قرآن کی برکت سے اس معاشرے کو ایسے تبدیل کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اس آسمان کے نیچے اس قوم سے اعلیٰ کوئی قوم نہیں۔ اللہ کی اس دھرتی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے جیسا کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکا۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والے بن گئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بن گئے، وہ اللہ کے دین کے وارث بن گئے، وہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن گئے، وہ اپنے اللہ کے محبوب کے نصرت اور مددگار بن گئے۔ اور آج ہم اپنے دین سے دور ہو کے، اللہ اور اس کے نبی سے دور ہو کے، ہم پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں، ڈپریشن میں اور نہ جانے کن کن آفتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے گھر جہنم کا منظر پیش کر رہے ہیں، ہمارے دکھوں کا کوئی کنارہ نہیں، ہماری مصیبتوں کا کوئی بندوبست نہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے لوگوں کی عیب جوئی کرنی شروع کر دی ہے، ہم نے غیبت کرنی شروع کر دی ہے، ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، ہم نے گناہوں کے انبار لگا دیے ہیں، ہم نے فضاؤں کو گناہوں سے بھر دیا ہے، ہم نے ہواؤں کو گناہوں سے بھر دیا ہے، ہم نے شہروں کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ اور غضب تو یہ ہے کہ یہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، سود کو حرام نہیں سمجھتا، شراب کو حرام نہیں سمجھتا، زنا کو حرام نہیں سمجھتا، اور پھر اللہ کی طرف سے ہم پہ مصیبتیں کیوں نہ نازل ہوں، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مصیبتیں کیوں نہ لکھی جائیں۔ اللہ تو کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ آج تم دکھوں میں مبتلا ہو تو ان دکھوں کی بنیادی وجہ تم خود ہو کہ تم نے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، تم نے آسمان کو فساد سے بھر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عیب جوئی، غیبت، کسی کی پردہ پوشی کرنا، کسی کے گناہوں کو اچھالنا، یہ اللہ کی ہم ستاریت کی چادر میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کسی کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا ہے، اللہ نے اپنی ستاریت کی چادر میں کسی کو چھپا لیا ہے، اللہ نے اپنی غفاریت کی صفت کسی کے اوپر ڈال دی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو اچھالیں اور لوگوں کی غیبت کریں اور لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کے ساتھ پیش آئیں جن کا اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ تاریخ اسلام میں ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں، ہم تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے غیبتیں کی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا، وہ ایسی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوئے کہ الامان الحفیظ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو غیروں کی پردہ داری سے اور غیروں کی غیبت سے اور غیروں کے گناہوں کو اچھالنے سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے، اور ہم سب پہ
اپنی غفاریت کی اور ستاریت کی چادر ڈال دے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.